کل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور آمد کا۔ لاہور میں جب آپ آئے ہیں تو آپ نے جہاں پہ آپ کا مزار پر انوار ہے وہاں پہ آپ نے قیام کیا تو پورا شہر آپ کے مشرق کی طرف پڑتا تھا۔ تو لاہور کی مختصر سی ہسٹری میں آپ کو پہلے بیان کر دوں۔ لاہور شہر میں یا لاہور کے گرد و نواح میں جو قومیں آباد تھیں وہ گجر قوم تھی، ارائیں قوم تھی اور بھٹی۔ یہ تین قومیں کثیر تعداد میں موجود تھیں اور یہ بڑے بڑے لوگ کہلاتے تھے، امیر لوگ تھے، ان کے پاس جائیدادیں تھیں، جاگیریں تھیں، یہ زمیندار لوگ تھے، ان کے پاس مال مویشی بھی تھے اور یہ مسلمان نہیں تھے، ان کی کثیر تعداد ہندو تھی۔ مسلمان وہ لوگ تھے جو ان کے گھروں میں ان کے مال مویشی دیکھتے تھے، ان کے گھروں میں کام کاج کرتے تھے، ان کے ڈیروں پہ رہتے تھے اور ان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ غریب قسم کے لوگ وہ چند ایک لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ جو بڑی قوموں کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ تو یوں لاہور شہر میں آرائیں برادری، گجر برادری اور بھٹی برادری، یہ تین قومیں آباد تھیں شہر میں۔ تو جہاں آپ نے ڈیرا لگایا اس کے مغرب کی جانب جس طرف دریائے راوی کا پانی بہہ کے جاتا تھا وہاں سے چند میٹر دور ایک جوگیوں کا ڈیرا تھا۔ رائے راجو ان کا سردار تھا، ان کا استاد تھا، باقی جوگی اس کے چیلے تھے اور وہ بھی کثیر تعداد میں وہاں پہ موجود رہتے تھے۔ رائے راجو پڑھا لکھا انسان تھا، جادوگر تھا اور گورنر کا نائب بھی تھا لاہور میں، یعنی سیاسی اپنے حکومتی محلات تک بھی اس کی پہنچ تھی، وہاں تک اس کی دسترس تھی۔ لاہور شہر کے لوگوں پر انہوں نے یہ خوف طاری کر رکھا تھا کہ اگر آپ نے اپنے جانوروں کا، مال مویشیوں کا دودھ، ایک خاص حصہ، اس دودھ کا ایک خاص حصہ اگر رائے راجو کے ڈیرے پر نہ پہنچایا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے مال مویشیوں کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ مر سکتے ہیں یا پھر ان کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلے گا۔ تو لوگ اس دہشت اور خوف کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے جب داتا گنج بخش علی حجویری وہاں پہ تشریف لائے۔ لہذا ہر گوالا، بالخصوص گجر لوگ جو مال مویشی کثرت سے رکھتے تھے، یہ اپنا دودھ خاص مقدار میں، خاص حصہ اس کا دودھ کا رائے راجو کے ڈیرے پہ پہنچانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح پھر جو لاہور شہر سے لوگ جاتے تھے وہ آپ کے قریب سے گزر کے جاتا تھا راستہ، یعنی دریا کنارے کنارے وہ چلتے تھے۔ تو رائے راجو کا ڈیرا چونکہ بالکل دریا کے کنارے پر تھا وہ بھی، تو اس طرح ہر جانے والا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ڈیرے سے گزر کے جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک گجر برادری کی مائی دودھ کا برتن سر پر اٹھائے رائے راجو کے ڈیرے کی طرف جا رہی تھی تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے آواز دی کہ اماں، آج دودھ پینے کا ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے، اگر یہ دودھ ہمیں دے دو تو ہم سے اس کے پیسے لے لینا، ہم مفت میں نہیں مانگتے، اس کے پیسے لے لینا، یہ دودھ آج ہمیں دے جاؤ، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ پینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس مائی نے جب پلٹ کر حضرت داتا گنج بخش کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی سے، آپ کے چہرے سے جو نور نکل رہا تھا، آپ کے حسن و جمال بھی تھا، آپ حسنی سید تھے، تو وہ سید کا رنگ روپ بھی آپ کے چہرے سے ٹپک رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں جو سوز تھا اس نے اماں کو متاثر کر دیا کہ وہ آپ کی طرف دیکھتی۔ اس نے دیکھا بھی آپ کی طرف اور چند قدم بڑھائے بھی آپ کی طرف، آپ کے قریب آ کر کہا کہ بیٹا، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں آپ کو دودھ دے کے جاؤں، مگر کیا کروں، اگر میں نے دودھ رائے راجو کے دربار پر نہ پہنچایا
تو میرے جانوروں کے تھنوں سے خون نکلے گا دودھ کی بجائے، اس لیے میں ڈرتے ہوئے وہاں پہ جا رہی ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ اچھے لگتے ہو، آپ کی بات چیت کرنے کا انداز اچھا ہے، آپ کے چہرے سے نور نکلتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اماں آج دودھ ہمیں دے جاؤ، ہم جانے، رائے راجو جانے اور آپ کے مال جانے، آپ کے مال مویشی جانے، یہ ہم پر چھوڑ دو، ہم ضمانت دیتے ہیں آپ کے جانوروں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے جانوروں نے دودھ کی بجائے خون دیا تو میرے گلے میں آ کے آپ رسی ڈال لینا، میرے گریبان کو آ کے پکڑ لینا۔ مائی نے اپنے سر سے دودھ اتارا اور آپ کے حضور پیش کر دیا، اور برتن بھی نہیں لے کے گئی، برتن بھی ادھر ہی چھوڑ گئی، واپس چلی گئی۔ جب اگلے وقت اس مائی نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا تو دودھ اتنی کثیر تعداد میں نکلے، اتنے کثرت سے جانوروں نے دودھ دیا کہ مائی سے دودھ اب سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ گھر کے برتن بھر گئے لیکن دودھ ابھی باقی ہے۔ تو دیوار کے اوپر سے ایک دوسری مائی نے پوچھا کہ آج لگتا ہے کہ دودھ زیادہ آ گیا، آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ تو اس مائی نے اس مائی کو ساری بات بتا دی، انہوں نے کہا اس طرح میں راستے میں جو بابا بیٹھا ہے نا، مسلمان بابا، میں تو اس کو دودھ دے کے آئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ رائے راجو جانے، میں جانوں، آپ کے جانور جانے، تو میرے تو گھر میں بہاریں لگ گئی ہیں، میرے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں۔ تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، اپنا دودھ اٹھایا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پہ، وہ ڈیرے پہ دودھ دے کے آ گئی، تیسری بھی، چوتھی بھی، تمام گوالے۔ اب صورت حال یہ ہوگی، لاہور شہر کے تمام گوالوں نے دودھ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ڈیرے پہ پہنچانا شروع کر دیا۔ اب اس طرف سے دودھ کی سپلائی رائے راجو کے ڈیرے پہ ختم ہو گئی، اس طرف سے کوئی ڈیرے گوٹھوں سے جو دودھ آتا تھا، دیہاتوں سے دودھ آتا تھا، وہ اس کے پاس آتا تھا، اس طرف سے دودھ جانا بند ہو گیا۔ تو تشویش ہوئی، کیونکہ وہ تو دودھ پیا بھی کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، جو بچ جایا کرتا تھا اس دودھ کو وہ بیچ دیا کرتے تھے وہ جوگی۔ تو آپ نے ایسا کیا کہ دودھ جو آتا تھا وہ خود پیتے اور اپنے مریدین کو پلاتے، پھر لوگوں کو پلانے لگ گئے۔ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ وہاں مسلمان وہ بابا ہے، اس کے ڈیرے پہ دودھ خالص ملتا ہے، تو وہ پھر لوگ آ جاتے تھے دودھ پینے کے وقت پہ۔ تو اس طرح رش لگ گیا، ہجوم بن گیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پر۔ تو رائے راجو نے ایک اپنا جوگی بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ ایسا کیوں ہے، دودھ کیوں آنا رک گیا ہے۔ تو جب وہ چند قدم آگے گیا تو آگے حضرت داتا علی حجویری کا ڈیرا تھا، لوگ وہاں موجود تھے، ذکر اذکار ہو رہا تھا، وہ ذکر کا وقت تھا، آپ ذکر کرانے میں مصروف تھے، اللہ اللہ یہ صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ تو وہ جوگی بھی آ کے وہاں بیٹھ گیا، اس جوگی کی آواز زبان سے بھی اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد رائے راجو نے ایک اور جوگی کو بھیجا کہ جاؤ اس کا پتہ کرو وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ تو وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے جب ہجوم دیکھا تو وہ بھی وہاں بیٹھ گیا، اس سے بے نیاز کہ میرے سے پہلے ایک جوگی آیا تھا وہ کہاں ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، اس کی زبان سے بھی اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تیسرا جوگی آیا، وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گیا، آتے تھے دوسرے جوگیوں کو ڈھونڈنے کے لیے اور وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو بالآخر رائے راجو نے کہا کہ سب جوگی تیار ہو جاؤ، اب ہم سب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دودھ آنا کیوں بند ہو گئی۔ یہ تو انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی بڑی بات بن گئی ہے، کوئی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لاہور شہر سے دودھ آنا بند ہو گیا ہے۔ تو وہ جب وہاں پہ پہنچے تو آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ڈیرا اور ذکر اذکار شروع ہے، اس کے ساتھ والے جوگی بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو وہ غصے میں لال پیلا ہو کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے گفتگو کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے
کہ آپ کیا ہو. اور یہ پتہ چل گیا اسے, سمجھ گیا ساری بات کہ دودھ تو یہاں آتا ہے جہاں دودھ کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں, لوگ پی رہے ہیں. تو وہ سمجھ گیا, تو وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ سارا کیا دھرا اس بابے کا ہے. تو وہ آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ کیا ہو, چیز کیا ہو, مجھے جانتے نہیں ہو, میری طاقت کو نہیں جانتے ہو. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جواب میں صرف اتنا ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ ہم تو عاجز مسکین بندے ہیں اور فقیر ہیں, ساری طاقتیں تو میرے رب کے پاس ہیں, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر اپنا ڈیرا اٹھاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ہم بھاگنے کے لیے تو نہیں آئے, ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں. میں بڑی دور کا سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں, لہذا میں نے یہیں پہ رہنا ہے. تو ناظرین, رائے راجو نے پھر چیلنج کیا, انہوں نے کہا اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا, ہمارے پاس بڑی طاقت ہے, ہمارے پاس ٹکرانا ہوگا, فیصلہ کرنا ہوگا کہ طاقتور کون ہے, فیصلہ کرنا ہوگا کہ زیادہ بڑا عالم کون ہے. تو آپ نے فرمایا پھر آپ کر دو جو کچھ آپ نے تماشا دکھانا ہے دکھاؤ بھائی. تو اس نے پھر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. لوگوں نے دیکھا کہ وہ رائے راجو ہوا میں پرواز کر رہا ہے, پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے. آپ نے تھوڑی دیر دیکھا, اس کے بعد آپ نے اپنے جوتے, وہ جہاں پڑی ہوئی تھے کھڑامی ان کو کہتے تھے پرانے زمانے میں, وہ لکڑی کی بنی ہوتی تھیں, تو اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ یہ لوگ تو شاید مجھے نہیں پہچانتے, میری اور تمہاری نسبت تو بڑی پرانی ہے, تم تو مجھے جانتے ہو, تو لہذا اس کی ذرا مرمت کر کے آؤ نا. تو ناظرین, داتا گنج بخش علی حجویری کی دونوں جوتے ہوا میں اٹھے اور انہوں نے بھی ہوا میں تیرنا شروع کر دیا, اور ساتھ ہی ساتھ رائے راجو کے سر پہ وہ جوتے پڑنا شروع ہو گئے, وہ اس کو مارنا پیٹنا شروع ہو گئے خود سے. تو اسی اثنا میں رائے راجو زمین پر آ گیا, وہ سمجھ گیا کہ میرے سے زیادہ یہ بندہ طاقتور ہے. تو جب وہ نیچے آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام تم کرتے ہو وہ کام تو میرے جوتے بھی کر لیتے ہیں, یہ کیا کمال ہے جو تم نے کر کے دکھایا ہے. وہ ہوا میں اڑنا, یہ تو مکھیاں بھی اڑ لیتی ہیں, مچھر بھی اڑ لیتے ہیں. کمال اس بات میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑ کے دکھا دے, میں اس سے بالکل قطعاً متاثر نہیں ہوا, یہ کام تو میرے جوتوں نے کر لیا ہے. بس اتنا تھا کہنا تھا, اتنا سننا تھا کہ وہ رائے راجو جو مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ اپنا دھرم چھوڑ کر, اپنا دین چھوڑ کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر گیا. اور پھر ساتھ ہی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رائے راجو کا نام پھر آپ نے رائے راجو سے بدل کے شیخ ہندی رکھ دیا, کیونکہ ہندوستان میں رہتے تھے تو شیخ ہندی نام رکھ دیا. تو وہ شیخ ہندی نے پھر آپ کی دربار میں, آپ کی صحبت میں رہ کر علم بھی حاصل کیا اور ولایت کی وہ منزلیں طے کر گیا کہ جو لوگ صدیوں میں وہ طے کرتے ہیں. پھر اتنا مقام حاصل کیا کہ آپ کے خلیفہ اول بن گئے. اور ناظرین, سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری کا جب 465 ہجری میں وصال ہوتا ہے, 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے, یعنی 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, آج سے 1000 سال پہلے تقریباً. تو جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو شیخ ہندی تھے جنہوں نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی نماز جنازہ بھی پڑھائی, اور آج تک شیخ ہندی کی نسل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر انوار کی حفاظت بھی کرتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ گدی نشین, وہ جو گدی نشین کہیں کہیں ہیں وہ شیخ ہندی کی اولاد سے ہے, کیونکہ آپ کی اولاد تو تھی نہیں, نہ کوئی پیچھے سے آپ کا بھتیجا بھانجا آیا, آپ اکیلے ہی آئے تھے. تو اس طرح پھر شیخ ہندی کی آگے نسل نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی, تو آپ نے بھی بڑا کام کیا. اور آج بھی شیخ ہندی کی قبر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے بائیں پہلو کی طرف ہے, اور وہاں آپ آرام فرما رہے ہیں. تو ناظرین, اس طرح
اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، اللہ کے پیارے برگزیدہ لوگ، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اور پھر دوسری بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، جب رائے راجو ایمان لے آیا تو ارائیں برادری ساری ایمان لے آئی، کیونکہ رائے راجو کا تعلق ارائیں برادری سے تھا۔ تو چونکہ ان کا گرو، ان کا بڑا ایمان لے آیا، وہ ایمان لے آئے۔ اور وہ جو مائی دودھ لے کے آتی تھی تو اس سے متاثر ہو کر تمام گوالے، تمام گجر برادری کے لوگ آپ کے مرید ہو گئے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ اور رہ گئی بھٹی برادری، تو جب آپ کے مریدین کی بڑی کثیر تعداد ہو گئی تو بھاٹی گیٹ، جو بالکل آپ کے دربار کے سامنے ہے، آج بھی موجود ہے، بھاٹی گیٹ کے نام سے مشہور ہے، تو لوگوں نے، آپ کے مریدوں نے یہ رائے قائم کی، مشورہ کیا کہ اس دروازے کا نام ہم حجویری گیٹ رکھ دیتے ہیں یا داتا گیٹ رکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال طے یہ پایا کہ حجویری گیٹ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ تو بھٹی برادری کے لوگ، کیونکہ وہ بھٹیوں کے نام پہ وہ گیٹ کا نام رکھا گیا تھا، وہاں بھٹی برادری کثیر تعداد میں رہتی تھی، ان کے بڑے وڈیرے مل کے آئے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے کہنے لگے کہ اب آپ نے لاہور کا نام بھی بدلنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا وہ دروازہ جو ہمارے آباء و اجداد کے نام سے مشہور ہے، اصل میں وہ بھٹی گیٹ رکھا تھا پہلے اس کا نام، پھر یہ بھاٹی گیٹ پڑ گیا، بھٹی سے بھاٹی ہو گیا، اس وقت بھی اس کو بھاٹی گیٹ ہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نام بھاٹی گیٹ سے آپ نے حجویری گیٹ رکھ دیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بڑے طریقے سے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بیٹھو۔ وہ بیٹھے، آپ نے فرمایا اس کا نام حجویری گیٹ نہیں ہوگا، اس کا نام بھاٹی گیٹ ہی رکھا جائے گا، وہی نام رہے گا جو پہلے تھا۔ اپنے مریدوں کو بھی بتا دیا کہ بھئی اس گیٹ کا نام نہیں بدلنا۔ اور پھر آپ نے بھٹی برادری کو کہا کہ لاہور شہر بدل جائے، اس کا نام بدل جائے، اس کے گیٹ بدل جائیں، دروازے بدل جائیں، بازار بدل جائیں، گلیاں بدل جائیں، اس کا سارا نقشہ بدل جائے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت تک اس دروازے کا نام بھاٹی گیٹ ہی رہے گا۔ جب یہ باتیں سنی تو بھٹی برادری نے بھی آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ یوں تقریباً پورا شہر جو پہلے ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا ارائیں برادری، گجر برادری، بھٹی برادری جو کثیر تعداد میں لاہور میں آباد تھی، وہ سارے کے سارے ناظرین مسلمان ہو گئے۔ اور یہ یقین جانیں، میں اور آپ اگر مسلمان ہیں، اور یقینی طور پر ہم مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، تو اس تمام باتوں کا صحرا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ اگر آپ بر صغیر پاک و ہند میں نہ آتے تو اسلام نہ آتا، آپ نہ آتے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، آپ نے بھی فیض وہیں سے لیا تھا۔ آپ 40 دن وہاں پہ چلا کیا آپ نے، اور جب آپ 40 دن چلا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ شعر پڑھا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ شعر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، غریب نواز سلطان الہند، انہوں نے یہ پڑھا تھا جب آپ 40 دن وہاں پہ چلا کر کے اٹھے، تو پھر آپ اجمیر شریف واپس چلے گئے تھے۔ تو یوں ناظرین، اگر میں اور آپ اور ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے تو انہی کی برکتوں سے اور انہی کے فیض سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔